سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ حفظ قرآن کے تعلق سے لوگوں نے کیسی محنت کی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے بہار میں ایک جگہ سمرا ہے جہاں کے حافظ بادشاہ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے والد گرامی نے ان سے پوچھا، بیٹا قرآن کا آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو انہوں نے ابا سے پوچھا، ابا حضور آپ کو کیسا یاد ہے؟ کہا الحمدللہ کی طرح، جس طرح سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے ایسے مجھے قرآن یاد ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے قرآن پاک بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں بھی کبھی کسی کو دقت ہوتی ہے؟ سوئے رہے، جاگا رہے، نیند میں رہے، ادھر رہے ادھر رہے، کوئی بھی کسی بھی طرح سوال کرے گا وہ بتائے گا۔ تو حافظ بادشاہ نے یہ فرمایا کہ مجھے بسم اللہ کی طرح قرآن یاد ہے، اور اس قرآن کی برکت تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا اور کئی سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی تو ان کا کفن بھی ویسا ہی تھا جسم تو بعد میں جانے دیجیے، دوبارہ جنازہ لوگوں نے باضابطہ پڑھا ہے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، آپ بھی جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کا واقعہ ہوگا۔ میں تذکرہ کر رہا تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک صاحب تھے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ لوگ قرآن کریم سے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ سے لکھا، اب نوبت آئی کہ اس کی اصلاح کی جائے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں لکھی گئی۔ تو اس زمانے کے عالم تھے حضرت مولانا زکریا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ حضرت مجھے قرآن پاک میں نے لکھی ہے، اس کی تصحیح کرنا، اس کی اصلاح کرنی ہے، کہیں کوئی زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی ہو، آپ اس کو درست فرما دیں۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اس کو صحیح طریقے سے دیکھنے والا ایک بندہ ہے، حافظ قاسم صاحب، اس زمانے میں کوئی تھے۔ حافظ قاسم صاحب نابینا ہو چکے تھے، ان کے پاس یہ گئے کہ حضرت یہ قرآن پاک میں نے لکھا ہے، آپ اس کو صحیح فرما دیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ سنتے جائیں، اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی تو آپ بتا دیں، میں اس کی اصلاح کر لوں گا۔ تو حافظ صاحب مسکرانے لگے، کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اصلاح کا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نابینا ہیں، آپ خود سے پڑھ نہیں سکتے، یہی شکل ہوگی کہ میں پڑھوں اور آپ سنتے جائیں، کہیں کوئی غلطی ہوگی تو آپ اسے بتا دیں گے، میں صحیح کر لوں گا۔ تو حافظ صاحب نے کہا میرے پاس اصلاح کا ایک اور بھی طریقہ ہے، میں قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھتا ہوں، ایک لفظ ایک حرف نہیں پڑھوں گا، آیت کا کوئی حصہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف زبر زیر پیش پڑھتا ہوں۔ یہ تو ہم لوگوں نے بھی سن رکھا تھا کہ ایسے بھی حفاظ ہیں جو من الجنت والناس سے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ تک لے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے نمونے ایسے بھی موجود ہیں، لیکن ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ الحمدللہ کو پڑھتا ہوا الحمدللہ نہیں پڑھے، زبر زبر پھر جزم پھر زبر پھر جزم پھر پیش پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، یعنی صرف وہ اعراب گنا رہا ہے، زبر زیر پیش جزم، دو زبر کی تنوین دو زیر کی تنوین، اور اس طرح اس بندے نے پورے قرآن کو سنایا کہ ایک لفظ ایک کلمہ ایک آیت اور ایک حرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، صرف اعراب سناتے ہوئے چلے گئے اور کہا دیکھو تمہارا قرآن کریم اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کہیں گے آپ بھی قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، قرآن کریم آپ کو ایسا یاد ہو جائے کہ اگر کوئی خواب میں بھی کہے تو آپ قرآن کریم پڑھ دیں، خواب میں بھی آپ قرآن کریم پڑھنے لگے۔ جب آدمی بہت قرآن پڑھتا ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، جس زمانے میں روزانہ ایک ختم پڑھتا تھا تو نیند میں بھی میں قرآن پڑھتا تھا، اب چھوٹ گیا ہے، مشغولیات بہت ہوتی ہیں، تو ایسا سوار ہوتا ہے کہ نیند میں بھی آدمی فلاں پارہ پڑھ رہا ہے اور آدھا آدھا پارہ ایک ایک پارہ مستقل پڑھے جا رہا ہے، نیند کے اندر لگ رہا ہے کہ فلاں پارہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بے چینی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن کو جب آپ نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہے تو زندگی کی ساری قربانیاں دے کر قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو، یہ تہیہ کر لیں، ورنہ صرف ختم کر لیں اور 2-4 سال کے بعد قرآن سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے، تراویح کی نوبت آوے تو آپ تراویح پڑھا لیں، اور نہیں نوبت آئے تو پھر ساری زندگی قرآن سے اپنا رشتہ ختم کیے رہیں، یہاں تک کہ قرآن جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا آپ کے سینوں سے نکل جائے گا۔ یہ بڑا باغیرت کلام ہے، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ بے اعتنائی کریں گے، بے توجہی کریں گے، یہ فوراً سینے سے نکلتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو انتہائی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے قرآن دیا ہے تو قرآن ہمارے سینوں میں آخری سانس تک محفوظ رہے اور اس قرآن کے ساتھ ہم قبر میں جانے والے بنے۔